میں نے یہ کوئی نئی بات نہیں کی، میری برسوں سے یہی آراء ہے اور میں نے یہ ہر جگہ اس سے پہلے بھی بیان کی۔ ہماری افواج نے جو پالیسیاں مختلف وقتوں میں بنائیں ان پر میں تنقید کرتا رہا ہوں۔ پرویز مشرف صاحب جب اقتدار میں تھے تو میں نے ان کی خدمت میں بہت ادب کے ساتھ عرض کیا تھا کہ راہ کرم یا تو آپ ابھی واپس چلے جائیے، اور اگر رہنا ہے تو پھر یہ جمہوریت کے کھیل کھیلنا بند کر دیں۔ اس سے اس ملک میں استحکام نہیں آتا، اور سیاسی استحکام اگر کسی ملک میں نہ رہے تو اس کی ترقی کا کوئی امکان نہیں ہوتا۔ وہاں لوگ اسی طرح مرنے کے مقام تک پہنچ جاتے ہیں۔ میں ابھی پاکستان سے آ رہا ہوں، میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ وہاں لوگوں کی کیا حالت ہے اس وقت۔ لوگوں کے لیے کھانا، اپنے بچوں کو روٹی دینا، اپنی جگہ سے کسی موٹر سائیکل پر سوار ہو کر پیٹرول ڈال کے پہنچنا، یہ کوئی آسان کام نہیں رہا۔ یعنی سمجھ میں نہیں آتا، آدمی افسردہ ہو جاتا ہے کہ وہ کیا جواب دے کسی آدمی کو۔ وہ اپنی آمدن بتاتے ہیں، اخراجات بتاتے ہیں، ان کے درمیان کوئی توازن سرے سے قائم کرنا ممکن ہی نہیں ہوتا۔ تو کافی صورتحال خراب ہے۔ توجہ دلانے کا معاملہ ہمیشہ رہا۔ ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں بھی میری گفتگویں موجود ہیں، تحریریں موجود ہیں، میں یہی باتیں کہتا رہا ہوں۔ اسی طرح سے اس زمانے میں بھی بار بار توجہ دلائی ہے، خاص طور پر جب یہ طالبان کا معاملہ شروع ہوا اور ہماری افواج نے ان کی سرپرستی کرنا شروع کی، اور پھر کشمیر میں جو کچھ ہوا، تو میرا خیال یہ ہے کہ میں نے تو کسی مرحلے پر بھی کبھی کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی۔ ان کے سامنے بھی کہا ہے، ان کی اپنی مجالس میں بھی کہا ہے، لیکن جو کچھ کہا ہے وہ ہمیشہ شائستگی اور تہذیب کے ساتھ کہا ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ اگر اس کا لحاظ رکھا جائے اور آدمی فتنہ پردازی کا اسلوب اختیار نہ کرے، یا اس طرح کی باتوں سے کوئی مفادات حاصل کرنے والا شخص نہ ہو، تو سب لوگ بڑی عزت سے سنتے ہیں۔ تو مجھے اس سارے عرصے کے دوران میں، جب میں پاکستان میں تھا اس وقت بھی، اور جب میں باہر چلا گیا اس وقت بھی، اور اب جب میں نے یہ کئی قسطوں میں گفتگو کی ہے، بلکہ 14 نکات انہوں نے ترتیب دے دیے تھے ان کے بیانیے کی، ایک ایک کا میں نے پوسٹ مارٹم کیا ہے۔ مجھے کسی برے رد عمل سے سابقہ نہ پہلے پیش آیا نہ پیش آیا، اور میں سب سے یہی کہتا ہوں کہ اگر آپ شائستہ اسلوب اختیار کر لیں اور نہ مداح بنے نہ اعلی کار، اپنے وقار کو قائم رکھ کے بات کریں، تو آپ کا دشمن بھی آپ کی عزت کرنے کے لیے مجبور ہو جاتا ہے۔ ہم سب دونوں نے بڑے پیار سے بات کی، اٹھا لیے گئے، تو کسی نے بندوق سے تو بات نہیں کی، سیاسی لحاظ سے کتنے لوگ ہیں آپ جانتے ہیں، اٹھا لیے گئے۔ آپ نے بھی فرمایا کہ سیاسی اسپیکٹرم، ان کو کیا غلط نہیں؟ اگر آپ کسی خاص شخص کا معاملہ ہم زیر بحث نہ لائیں تو زیادہ اچھا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی آدمی نے کیا کیا، اس کے معاملات کیا تھے، کیوں اٹھا لیے گئے، دونوں طرف کی داستان سننے کے بعد ہی کوئی رائے دی جا سکتی ہے۔ میں نے آپ کو اپنا تجربہ بتا دیا۔ کوئی نئی بات نہیں ہے پاکستان کی، یہ آج کل ہائی لائٹ ہو گئی، یہ تو پچھلے تھرو آؤٹ پیریڈ چلتا ہے، لوگوں کو اٹھانا کرنا، جس کا بھی زمانہ تھا، بھٹو، ضیاء الحق، ایٹسٹرا، دس از دا اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر۔ اور یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ جو بہت سارے لوگ کرٹیسائز کرتے ہیں، وہ اپنی مفادات کے لیے یا اپنی ایک سپورٹ کسی کو دینے کے لیے رائٹلی اور رانگلی کرتے ہیں، اور وہ آؤٹ آف کنٹرول جب ہو جاتا ہے تو ڈکٹیٹرشپ میں تو یہی ہوتا ہے۔ اور افیکٹولی ڈکٹیٹرشپ کے اندر انفارچونیٹلی ہم لوگ کنٹینیوسلی رہتے ہیں۔ یہ میں دونوں باتوں کی تائید کروں گا، میرا تجربہ بھی یہی ہے۔ یعنی اس وقت کوئی نئی چیز نہیں ہو رہی۔ جو لوگ تاریخ سے واقف نہیں ہیں وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ کوئی نیا معاملہ ہو رہا ہے۔ اگر آپ غور کریں تو ایوب خان کے زمانے میں ہماری افواج نے 5 مرتبہ
इस मुल्क के निज़ाम पर शब-खून मारा है, उस वक्त की दास्तान को हम जानते हैं। बूढ़े लोगों ने वो पढ़ी भी है, देखी भी है। मेरा तो पहला शऊर उस अखबार का है जिसकी सुर्खी ये थी कि 58 का मार्शल लग गया। तो उससे पहली मर्तबा मैं शऊरी तौर पर अखबार से आगाह हुआ था। ये इसको हुस्ने इत्तेफाक कहें या सूए इत्तेफाक कहें, वो इस तरह हुआ कि मैं उस वक्त अभी ज़ाहिर है 51 की मेरी पैदाइश है, 6-7 साल का था। तो मेरे बहनोई ने मुझसे कहा कि नीचे अखबार आ गया होगा, ज़रा पकड़ लाओ ऊपर की मंजिल से। तो मैं गया तो थोड़ी बहुत उस ज़माने में बहन ने मुझे पढ़ना लिखना सिखाना शुरू कर दिया था। उसी ज़माने में मैं पहली मरतबा स्कूल में गया हूँ वहाँ देहात में। तो वो मैं गया तो अखबार नीचे पड़ा हुआ था। पहले वो खुद ही पढ़ते रहते थे, तो मैंने देखा तो वो सुर्खी मैं पढ़ने में कामयाब हो गया। मुझे अब भी याद है ये। इसके बाद आप ज़ियाउल हक साहब के ज़माने में देखिए, वहाँ पीपल्स पार्टी के लोगों के साथ जो कुछ हुआ वो बड़ी दर्दनाक दास्तान है। लोगों को टिकटकी पर बांध कर कोड़े मारे गए हैं, कलों में कैद रखा गया है, सारे मामला हुए। वो लोगों ने या तो पढ़े नहीं हैं या उस ज़माने की यादें उनके यहाँ नहीं रही। तो ये सब बहुत पुराना हो रहा है, कोई नया नहीं। बलूचिस्तान में जो कुछ हम करते रहे हैं वो हर एक को मालूम है। ये आपके इल्म में है कि खुद भुट्टो साहब के ज़माने में बलूचिस्तान में एक बड़ा ऑपरेशन हुआ था। ये भी मालूम है कि उस वक्त हुकूमतें ख़त्म कर दी गई थीं और वली खान साहब की जमात पर पाबंदी लगाई गई थी। इनमें से कोई चीज़ नई नहीं है, ये सब मामलात इसी तरीके से हो रहे हैं। तो इसलिए इनको पूरी तारीख़ के मंज़र में रख के देखना चाहिए। इनके असबाब क्या हैं, वजूह क्या हैं, क्यों होते हैं, और क्या हम इस दायरे से निकलने की कोई राह पा सकते हैं। मुझसे बहुत से लोग पूछते हैं, तो मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तान में सफ़र अगर किसी सीधी लाइन पर हो रहा हो तो मैं आपको बताऊं कि आगे जा रहे हैं या पीछे आ रहे हैं, ये दायरे का सफ़र है। और दायरे के सफ़र में जब दायरा ऐसे जाता है तो एक वहम या इल्यूजन पैदा होता है कि हम शायद ऊपर जा रहे हैं। थोड़ी देर बाद हम फिर वहीं आ जाते हैं। तो हमारी तारीख, हमारी सियासत, इसकी तस्वीर यही है, इसी तरह की सूरत हाल है। ये जो हमारे भाई ने पहलू बताया है, देखिए, एक है कि आप कोई बात कहते हैं, तज्जिया करते हैं, आप किसी चीज़ की गलती वाज़े करते हैं, उसके साथ आप अमली सियासी काम भी कर रहे हैं, वहाँ रद्द-ए-अमल और होता है। मैंने ये काम नहीं किया कभी। नहीं, मैंने ख़राबी की बात नहीं की। मैंने ये कहा है कि अगर आपको तअज्जुब हो रहा है तो एक दूसरी डायमेंशन ऐड होती है, तो फिर आम तौर पर इस तरह के इक़दामात हो जाते हैं।